اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامیم إنا أنزلناه في ليلة مباركة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مقتدر بعظمت علماء اہل سنت و برادران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت اور انتہائی محبت کے ساتھ آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، شمع بزم ہدایت، نو بہار شفاعت، نو شہ بزم جنت، شافع امت، فرش کی زیب و زینت، عرش کی شان و رفعت، سید افلاک، صاحب لولاک، سرکار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء کی بارگاہ پاک میں پرتپاک انداز میں نذرانے پاک پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم. حضرات گرامی، یہ شعبان المعظم شریف کا مبارک و مسعود مہینہ ہے، اور اس مہینے کی وہ رات ہم سے اور آپ سے قریب تر ہے جس رات کی بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمت ہے. اس رات کو، جس رات کو لیلۃ البراءت کہتے ہیں، لیلۃ الرحمہ کہتے ہیں، لیلۃ المغفرت کہتے ہیں، لیلۃ النعمت کہتے ہیں. یہ رات بڑی باعظمت ہے. ہم لوگ اپنی زبان میں شب براءت کہتے ہیں. شب براءت کے معنی ہے چھٹکارے کی رات. لیلۃ البراءت کے معنی بھی ہیں چھٹکارے کی رات. لیلۃ المغفرت کے معنی ہے مغفرت اور بخشش کی رات.
لیلۃ الرحمت کے معنی ہے رحمتوں کی رات، نعمتوں کی رات، نجات کی رات، آسائش کی رات، درجات کے بلندی عطا ہونے والی رات۔ یہ رات بڑی باعظمت پرفضیلت رات ہے۔ اس رات کو ہم اور آپ شب براءت کہتے ہیں۔ شب براءت یہ رات ایسی ہے جو کہ سیر و تفریح، تماشے بازی، ہوٹل بازری، ادھر ادھر بکواس میں گزارنے کی رات نہیں، سونے کی رات نہیں، لہو و لعب میں مبتلا ہونے کی رات نہیں۔ یہ رات دعاؤں کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، یاد پروردگار کی یاد ہے۔ یہ رات اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات کے تعلق سے ہمارے اور آپ کے آقا و مولا پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، اس رات میں بندوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور نبی فرماتے ہیں مجھے یہ پسند ہے کہ ادھر میرے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہوں تو میں اس وقت روزے سے رہوں۔ حالت روزہ میں بندہ ہو اور اس کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں تو پھر اس پر رب کی کتنی رحمتیں نازل ہوں گی، رب کی طرف سے کتنی اسے نعمتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا ہے، گناہوں سے معاف فرماتا ہے، ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ پروردگار عالم شب براءت میں میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان دنیا پر رب قدیر اپنی رحمتوں کی تجلی فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو رب قدیر کی رحمت پکارتی رہتی ہے۔ حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے میرا کوئی ایسا بندہ مجھ سے جو استغفار چاہے میں اسے بخش دوں۔ اللہ اللہ، ہم لوگ کتنے گنہگار ہیں، کتنے سیاہکار ہیں، کتنے خطا کار ہیں، کتنے ہم نے جرائم کیے ہیں، ہمیں خود اس کا اندازہ نہیں ہے۔ بندگان خدا سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، کتنے جرائم ہوتے ہیں، لیکن کبھی ہم اور آپ اس کا احساس بھی نہیں کرتے، یاد بھی نہیں ہوتا۔ لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے، خشیت ربانی کی طلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہایا جائے، اپنے گناہوں کو یاد کیا جائے، جان بوجھ کر گناہ کیا ہو وہ بھی پیش کرے، انجانے میں گناہ ہوئے ہوں وہ بھی پیش کرے، اور اپنے رب کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرے، استغفار کرے، فریاد کرے، التجا کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار۔ یہ بندوں کو رب کی رحمت سے قریب کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پکار کو رد نہیں فرماتا۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے خود ارشاد فرما دیا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی میرا بندہ میری بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ کسی کی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ سب کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ عام راتوں میں، عام دنوں میں، عام وقتوں میں جب دعائیں مقبول ہو رہی ہیں
تو یہ تو ایسی مخصوص رات ہے جس رات کا اہتمام ہی ہوا ہے بندوں کی مغفرت کے لیے، بندوں کی آسائش کے لیے، بندوں کی توبہ قبول ہونے کے لیے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، پروردگار عالم اعلان فرماتا ہے اس کی رحمت اپنے بندوں کو پکارتی رہتی ہے، غروب آفتاب سے لے کر، غروب آفتاب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک رحمت پروردگار پکارتی رہتی ہے۔ ہل من مستغفر فاغفر لہ، ہے میرا کوئی ایسا بندہ جو مجھ سے استغفار چاہے میں اس کی مغفرت کر دوں۔ ہل من مسترزق فارزق لہ، ہے میرا کوئی وہ بندہ جو مجھ سے رزق مانگے میں اسے وافر رزق عطا کر دوں۔ ہل من تائب فاتوب الیہ، ہے میرا کوئی ایسا بندہ جو میری بارگاہ میں توبہ پیش کرے میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں۔ اس طرح سے رحمت پروردگار اپنے بندوں کو طلب کرتی ہے، پکارتی رہتی ہے۔ کیسے کم نصیب وہ بندگان خدا ہیں کہ وہ غفلتوں میں پڑے رہتے ہیں، سونے میں مگن رہتے ہیں، کھیل تماشے میں لگے رہتے ہیں، لہو و لعب میں لگے رہتے ہیں، ہوٹل بازیاں کرتے رات گزار دیتے ہیں۔ خبردار خبردار، یہ رات کھیل کود کی نہیں ہے، تماشے بازی کی نہیں ہے، آتش بازیوں کا جو رواج ہے خوب یاد رکھیں، یہ رات آتش بازی کی نہیں ہے، گڈے پٹاخے کی نہیں ہے۔ اپنے اپنے بچوں کو کنٹرول کریں، آتش بازی کی بری لتوں سے انہیں بچائیں، نقصانات سے بچائیں۔ ساری رات دیکھا جاتا ہے نوجوان لے کے پٹاخہ جھولے میں تھیلے میں بھر بھر کر جاتے ہیں، سڑکوں پہ راستوں میں یہاں وہاں خوب آتش بازیاں کرتے ہیں۔ خبردار خبردار، ایسے کاموں سے آپ بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ آتش بازی میں جو آگ نکلتی ہے اور جو دھواں اٹھتا ہے اور اس کی جو بو پھیلتی ہے، اس سے رحمت کے فرشتے دور چلے جاتے ہیں، جبکہ یہ وہ رات ہوتی ہے کہ عام فرشتے رحمت کے روئے زمین پر آتے ہیں اور پروردگار عالم تمام اموات کو، مرحومین ہو مرحومات ہوں، ان کی روحوں کو آزادی دیتا ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں کو آتے ہیں، اپنے گھروں کو آتے ہیں۔ جس گھر میں وہ گندگی دیکھتے ہیں، بو دیکھتے ہیں، وہ روحیں ان کی متنفر ہوتی ہیں، بیزار ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ بھی طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے گھروں کو صاف ستھرا کریں، لوبان کی گھروں میں دھونی دیں، خوشبوؤں کا اہتمام کریں، اور بعد نماز مغرب سے ہی روحوں کی آمد ہوتی ہے۔ آپ غسل وغیرہ کر سکتے ہوں تو غسل کریں، پوری تیاری کے ساتھ نماز مغرب ادا کریں۔ نماز مغرب کے بعد اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو افطار کریں، افطار کے بعد نماز مغرب ادا کریں، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں۔ حلوے کا رواج ہے، حلوہ پکائیں سپنے اور حلوے کو دسترخوان پہ سجائیں، انواع و اقسام کے کھانے بنائیں، اپنی استطاعت کے مطابق اس ساری شیرینی کو، حلوے کو اپنے بزرگوں میں، مرحومین کو اور آقا نامدار کی بارگاہ رسالت میں پیش کریں، انبیاء و مرسلین کی بارگاہ میں پیش کریں، خلفائے راشدین، امہات المومنین، اہل بیت اطہار، شہدائے کربلا،
شہدائے بدر و حنین، دیگر غزوات کے مقدس شہدائے اکرام، حضرت بلال حبشی، حضرت اویس قرنی، حضرت سلمان فارسی، جملہ صحابہ اکرام، جملہ صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، عرفاء فقہاء محدثین، سرکار غوث اعظم خواجہ غریب نواز، خواجہ بہاؤالدین نقشبند، خواجہ شہاب الدین سہروردی، گویا کہ شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، جہاں جہاں بھی محبوبان خدا ہیں، اولیاء اکرام ہیں، علماء ہیں، عرفاء ہیں، صوفیاء ہیں، مردان حق ہیں، مردان غیب ہیں، مردان قلندر ہیں، شہداء اسلام ہیں، مومنین مومنات ہیں، سب کی روحوں کو ایصال ثواب کیا جائے، اور پھر ان بزرگوں کو واسطہ بنا کر، وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا جائے۔ پروردگار عالم دعائیں قبول فرمائے گا اور بندوں کو گناہوں سے آزاد فرما دے گا، خاص رحمتوں کے جوار میں جگہ عطا فرما دے گا۔ یہ رات شب برأت کی بڑی عظمت والی رات ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کا معمول یہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اتفاقاً یہ رات میری یہاں سرکار کی آمد کی رات تھی کہ میرے سرکار اپنے ازواج کے پاس شب گزارتے۔ یہ رات وہ تھی کہ میری باری تھی، میرے یہاں سرکار تشریف لائے، اور پھر میں نے دیکھا کہ رات ہی کا کچھ حصہ گزرا کہ میرے آقا میرے حجرے سے نکلے اور سیدھے حجرے سے نکل کر باہر کو چلے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے طور پر سمجھا شاید نبی بیزار ہیں، نبی ہم سے کچھ ناراض ہیں کہ وہ اس طرح سے اٹھ کر چلے گئے۔ وہ کہتی ہیں پیچھے پیچھے میں بھی دھیرے دھیرے چلتی رہی، دیکھوں کہ یہ جاتے کہاں ہیں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں بھی نکلی باہر اور پیچھے پیچھے آہستہ جاتی رہی کہ میں نے دیکھا کہ میرے سرکار جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ جنت البقیع میں آپ تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے دعائیں کی، سب کے لیے دعائیں مغفرت کی، ان کے درجات کی بلندی کی دعائیں کی۔ پھر وہاں سے سرکار تشریف لائے، لوٹ کر آئے، اور پھر آنے کے بعد نوافل میں لگ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، آج کیا بات ہے، یہ معمول کے خلاف عمل دیکھا جا رہا ہے۔ تو میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تمہیں معلوم نہیں آج کی رات یہ لیلۃ البراءت ہے، اس رات میں پروردگار عالم قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس لیے یہ رات میں اپنی امت کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے، سب کے لیے میں دعا کے لیے شب بیداری کر رہا ہوں، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں۔ یہ رات گویا کہ یہ طریقہ ہمیں ملا کہ ہم اور آپ مغرب سے پہلے پہلے اپنی تیاری کر لیں، تازہ غسل کر سکیں تو غسل کریں، دن بھر روزہ رکھیں اور غسل کریں یا وضو کر لیں، افطار کریں، گھر میں فاتحہ دلائیں، گھر کو خوشبودار بنائیں، صفائی ستھرائی کا خیال کریں، پھر نماز عشاء پڑھیں اور اپنے مرحومین کی قبروں پہ جائیں، بزرگوں کے دربار میں جائیں،
جس کے پاس جتنی استطاعت ہو وہ اللہ والوں کے دربار میں جائے، حاضری دے، ایصال ثواب کرے، ان کے واسطے سے دعا کرے اور پھر لوٹ کر اپنے گھر کو آئے، اپنے محلے کی مسجد میں یا اپنے گھر میں وہ عبادت میں لگ جائے۔ عبادت کے تعلق سے عام رواج جو ہے وہ یہی ہے کہ 100 رکعت نفل کی نماز یا 50 رکعت نفل کی نماز کا عام رواج ہے، لیکن حضور سیدنا قطب بنارس مولانا شاہ عبد الحمید قبلہ فریدی فاروقی پانی پتی قدس سرہ القوی نے عمل اس رات کے اعمال کے تعلق سے آپ نے لکھا ہے کہ مسجد میں اگر وہ آیا ہے، تازہ وضو کیا ہے تو مسجد میں آئے تو پہلے 2 رکعت نماز دخل المسجد کی نیت سے پڑھے، اور اگر گھر میں ہی پڑھنا ہے تو وضو کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو کی نیت سے پڑھے، پھر 2 رکعت نماز وہ دعائے نماز توبہ کی نیت سے پڑھے، پھر 2 رکعت نماز حفظ الایمان کی نیت سے پڑھے، پھر 2 رکعت نماز استغفار کی نیت سے پڑھے، پھر 2 رکعت نماز وہ قضائے حاجت کے لیے پڑھے، پھر 2 رکعت نماز وہ توسیع رزق کے لیے پڑھے، پھر 2 رکعت نماز صحت و تندرستی کے لیے پڑھے، 2 رکعت نماز ہدیت الرسول کی نیت سے پڑھے، 2 رکعت نماز ہدیت الشیخ کی نیت سے پڑھے۔ اس طرح سے 2 رکعت نماز اس طرح کی نیتوں کے ساتھ پڑھے، حفظ امان کے لیے، حفظ ایمان کے لیے، آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے، دکھ درد مصیبت سے نجات کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے، دونوں جہان کی بھلائی کے لیے 2 رکعت نماز ان نیتوں کے ساتھ پڑھے۔ پھر وہ صلاۃ التسبیح پڑھے، 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی، یہ بھی بڑی معظم نماز، بڑی باعظمت، بڑی پرفضیلت نماز ہے۔ صلاۃ التسبیح کم از کم سال میں 1 رات میں تو پڑھنا ہی چاہیے، ورنہ معمول تو بزرگوں کا یہ ہے کہ ہر روز پڑھتے تھے، کچھ لوگ صرف ہفتے میں 1 دن پڑھتے تھے، کچھ لوگ مہینے میں 2 دن پڑھتے تھے، کچھ لوگ مہینے میں 1 بار پڑھتے تھے۔ آپ سے اتنا تو نہیں ہو سکتا، اتنا نہیں ہو پا رہا ہے تو کم از کم شب برات میں آپ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا اہتمام کریں۔ صلاۃ التسبیح جس میں 300 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، 4 رکعت نماز ہے اور ہر ایک رکعت میں 75 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح 75 مرتبہ 1 رکعت میں ہوگی، 2 رکعت میں 150 اور 3 رکعت اور 4 رکعت میں 300 مرتبہ یہ تسبیح ہوگی۔ پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ نیت صلاۃ التسبیح کی کریں، پھر تکبیر تحریمہ کہیں اور ثنا پڑھیں، ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، پھر سورہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں اور جو سورہ آپ کو یاد ہو آسانی سے وہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھیں، پھر رکوع میں جائیں، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھیں، پھر رکوع سے اٹھیں اور کلمات رکوع ادا کرنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں، سجدے میں کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھیں، پھر سجدے سے اٹھیں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں، تسبیح کے بعد
10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھیں۔ اس طرح سے ایک رکعت نماز میں 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی، 300 مرتبہ پڑھی جائے صلاۃ التسبیح، اور پھر 2 رکعت نماز لیلۃ البراءت کی نیت سے پڑھا جائے۔ خاص اس رات کی نماز لیلۃ البراءت کی نیت سے پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اپنے سر کو سلام پھیرنے کے بعد سر کو سجدے میں رکھ دیں، اور سلام پھیرنے کے بعد سر کو سجدے میں رکھیں۔ سورہ یاسین شریف اگر یاد ہو تو حالت سجدہ میں پورا سورہ یاسین پڑھیں، اور اگر یاد نہ ہو تو سلام پھیرنے کے بعد قرآن کریم اپنے ہاتھوں میں لے لیں اور سورہ یاسین شریف پڑھیں۔ سورہ یاسین شریف پڑھیں، سلام قولا من رب الرحیم جہاں پہ آوے اس کو 3 مرتبہ اس کا ورد کریں، تکرار 3 مرتبہ کر لیں۔ پورا سورہ یاسین پڑھنے کے بعد اب اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا لے، دعائیں کریں، مغفرت کی درخواست کریں، گناہوں کی تلافی کی التجا کریں۔ جو جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو مانگنے سے سوا عطا فرمائے گا۔ یہ رات بڑی عبادت کی رات ہے، بڑی پرنور رات ہے، باعظمت رات ہے۔ اس طرح سے آپ 2 رکعت نماز پڑھیں الگ الگ نیتوں سے، پھر وقت باقی رہے تو جتنی نفلیں پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہیں، یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جائے۔ سحری کھائیں اور پھر روزہ رکھیں۔ 14-15 کے روزے کا بھی رواج ہے، اور ہر مہینے میں 13, 14, 15 جسے صیام 20 کہتے ہیں، ایام 20 کے روزے، تو اس لحاظ سے آپ چاہیں تو 13, 14, 15 تینوں دن روزہ رہیں، اور اگر چاہیں تو آپ 14 اور 15 کو روزہ رہیں۔ یہ اتوار کو دن گزار کے جو شب آئے گی وہ شب براءت ہے، آپ اتوار کو روزہ رہیں، دوشنبے کو روزہ رہیں۔ رات عبادت میں گزاریں، اللہ کی یادوں میں گزاریں، توبہ و استغفار کرتے گزاریں۔ کتنے گناہ ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو کرم فرما دے گا، سب معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پکارتی رہتی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہروے منزل ہی نہیں۔ اور رحمت حق بہا نمی جویت بہانہ می جویت، فارسی کا شعر ہے کہ اللہ کی رحمت بہت ڈھیر آپ سے نہیں چاہتی، بہت عبادت و ریاضت نہیں چاہتی ہے، بلکہ اللہ کی رحمت صرف ایک بہانہ چاہتی ہے۔ بہانہ مل جائے، موقع مل جائے اور بندوں کو اللہ عطا کر دے۔ اس لیے اس رات کا خیر مقدم کیجئے، احترام کیجئے، ادب و احترام کے ساتھ پوری رات گزاریے، عبادت و ریاضت کیجئے۔ جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، 5 وقتہ نمازیں ان کی قضا ہیں، ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور توبہ کریں، عہد کریں کہ جتنی نمازیں قضا ہو چکی ہیں ان کو ادا کروں گا، آئندہ نمازوں کی پابندی کروں گا۔ اگر اس عہد و پیمان کے ساتھ وہ بھی اس رات میں حصہ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ پکے نمازی بھی ہو جائیں گے، ان کی عبادت بھی قبول ہو جائے گی۔ نفلی نمازیں ان کی مقبول نہیں ہوتی جن کے ذمے فرض نمازیں باقی ہوتی ہیں۔ روزے کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، فرض روزہ جس کے ذمے باقی رہتا ہے، نفلی روزے اس کے مقبول نہیں ہوتے۔ لہذا فرض نمازیں ایک وقت میں تو اب پوری ادا نہیں ہو پائیں گی، آدمی کو چاہیے کہ توبہ کرے رب کی بارگاہ میں
اور عہد کر لے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، اور وہ قضائے عمری کی نیت سے قضائے عمری ادا کرے۔ وہ روز آنا فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وتر، اتنی نمازیں جو فرض ہیں، جو واجب ہیں، ان کو وہ چاہے تو ایک وقت میں ادا کر لے، اور چاہے تو ہر نماز کے وقت وہ قضا وہ پہلے کی ادا کرتا رہے۔ اس طرح سے قضائے عمری کی بھی عادت بنا لینی چاہیے، اور اس رات کی برکتوں سے مالا مال ہونے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے، اور کچھ لوگ وہ ہیں ایسے جن کی اس رات میں بھی دعائیں مقبول نہیں ہوتی۔ ایک تو والدین کے نافرمان، قطع تعلق رکھنے والے، اور ساحر، جادوگر، مصر علی الزنا، جو لوگ زناکار ہیں، زنا کی عادت ہے، شرابی ہیں اور اس پہ مصر رہتے ہیں، ایسوں کی دعائیں مقبول نہیں ہوتی ہیں۔ لہذا شب برأت کے آنے سے پہلے آپ اپنے دوستوں میں، احباب میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں کسی سے کوئی برائی ہو، کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، تو آپ اس سے معافی کر لیں، معافی تلافی کر کے اپنے تعلقات کو اچھے بنا لیں۔ نوجوان اپنے والدین کے اطاعت گزار ہو جائیں، اور بری عادتوں میں جو مبتلا لوگ ہیں وہ بھی توبہ کر لیں، اور توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو سب کو اپنی بارگاہ میں رحمتوں سے قریب فرما لے۔ ہم سب کو اس رات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبادت کریں، ریاضت کریں، خدا کو یاد کریں۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے، حالات کو ہمارے اچھا بنائے، عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آج دشمنان اسلام کی جو نگاہ لگی ہے ہمارے مقابر پہ، مساجد میں، ہماری تاریخ چیزوں میں، اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں سے ہمارے اساسوں کو محفوظ فرمائے، دشمنوں کو ریزہ ریزہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے دشمنان اسلام ہیں، کفار و مشرکین ہیں، ان کے پنجوں کو مروڑ دے، ان کی طاقتوں کو پارا پارا کر دے۔ اللہم اہلک الکفرہ والمبتدیہ والمشرکین، اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم انصر من نصر الدین واخذل من خذل المسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، واجعل اللہم آمینة مطمئنة سائر بلدان المسلمین، واکتب اللہم الستر والسلامة والعافیة علینا وعلى عبیدک الحجاج والغزاة والمسافرین فی بحرک برک وبحرک من امت محمد اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔